صافی صاحب آپ کی نظر میں صافی صاحب تو خاص امپریس ہے، وہ ہم نے سن لیا تھا لاسٹ پروگرام میں، لیکن صافی صاحب احتجاجی سیاست سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، احتجاج کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آج آپ نے احتجاج ریکارڈ کیا اور کل آپ کا مقصد حاصل ہوا۔ یہ پی ٹی آئی کا خاصہ ہے کہ وہ ایشوز کو زندہ رکھنا جانتی ہے، اور یہ کپتان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بہت آگے جا کے سوچتا ہے۔ اس وقت لوگوں کو یہ ایک صحیح لا حاصل لگ رہی ہے کہ چند درجن کے لوگ جو ہے اگر اسلام آباد میں نکلے یا پنڈی میں نکلے یا لاہور میں نکلے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی نقطہ آغاز ہوتا ہے اور یہی سے مومنٹم پھر بنتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کر سکتے، اگر خان کے متوالے جو ہے 9 مئی کرے تو پھر بھی لوگ ناراض کہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا اور گراؤ جلاؤ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ بھی لوگ معترض ہوتے ہیں۔ اور اگر پرامن انداز میں نکلتے ہیں اور پرامن انداز میں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو پھر پسند نہیں آتا۔ میرے خیال میں یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے، یہ شور شرابہ جو ہے یہ جمہوریت کی ایک موسیقی ہے، اس کے بغیر آپ کا جمہوری نظام کھوکھلا ہے۔ ویسی بھی آپ کا جو ہے اتنا گھٹن ہے آپ کے معاشرے میں، اگر آپ نے ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز پہ بھی پابندی لگا دی تو پھر آگے جا کے اس کا آپ کے جمہوریت کا کیا انجام ہوگا؟ صاحب جو چھوٹی چھوٹی آپ کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی، یہ بینڈ بجا دے گی اگر ملک کی، تو کیا تب بھی یہ حق ہے، جمہوری حق؟ دیکھیں، اگر آپ نے جمہوری اور پارلیمانی نظام ہی پہ یقین رکھنا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اشاروں پہ چلنے والا کوئی نظام موجود ہے تو تب بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ پرامن احتجاج ہے، آپ کی تو بینڈ نہیں بج رہے نا، جو میں تو کہہ رہا تھا کہ جب وہ بینڈ بجنے پہ آ جاتے ہیں وہ تو غلط کام ہے، لیکن اگر وہ پرامن انداز میں نکل رہے ہیں اور پرامن انداز میں اپنی بات رکھ رہے ہیں، فارم 45 اور 47 کا فرق سمجھا رہے ہیں، 47 اور 45 کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا حرج ہے؟ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ ان کے وہ دامن صاف ہے اور ریاستی ادارے جو الیکشن کروانے کے ذمہ دار ادارے ہیں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن درست ہوا ہے تو کر دیجئے گا، یہ ابہام ختم ہو، یہ 45 اور 47 کا ابہام بیچ میں سے نکل جائے تو کوئی پھر نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی احتجاج برا احتجاج کرے گا تو پھر ریاست کا حق ہے کہ وہ استعمال کرے اپنی طاقت کو، لیکن آپ نہیں روک سکتے۔ جو آج کل اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے یا سڑکوں پہ ہو رہا ہے، یہ عوام کا ایک رد عمل ہے۔ یہ رد عمل نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان لوگوں کے خلاف تو ضرور ہے، لیکن یہ نظام کے خلاف رد عمل ہے۔ تو نظام کو، اپنا جو نظام چلانے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے نا، اس کے لیے انیشیٹو کون لے گا؟ صاحب آپ کی نظر میں کیا اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی، اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اپوزیشن کو لے کر؟ دیکھیں، تو ایک مشکل سوال ہے۔ حکومت کی اسٹریٹجی تو یہی ہونی چاہیے کہ جو معاشی مسائل ہے، اگر انہوں نے حکومت کی ایک ذمہ داری سر لی ہے تو سب سے اہم بات اور سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت کو سنبھالا دینا ہے اور IMF کے ساتھ معاملات کو درست کرنا ہے، آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے، جو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اس پہ حکومت کی تو سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے۔ دوسری ترجیح یہ ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ ماضی کا اب حصہ قرار دینا چاہیے سیاسی طور پر، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے نام سے پارلیمان میں موجود ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھے، ان کا غم و غصہ اپنی جگہ پہ کئی حوالوں سے جائز ہے، اس کو سننا چاہیے۔ حکومت کا دل بڑا ہونا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب، میں کل بھی بتا رہا تھا کہ اگر وہ ہر کسی سے مفاہمت کر سکتے ہیں تو اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی مفاہمانہ رویہ اختیار کر کے ان کو آگے لے جانے کی کوشش کرے۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داریوں کا ہم نے ذکر کیا۔ اب اپوزیشن کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے، کیونکہ جمہوری نظام میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اپوزیشن کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ گاڑی کے
دو پہیے ہے اپوزیشن اور حکومت. تو اپوزیشن نے تو ایک جانب تسلیم تو کر لیا پارلیمان میں آ کے, وہ تو ٹاک کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم, اب صدر کا جو ہے اپنا نمائندہ بھی صدارتی انتخابات کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا. صوبے میں بھی انہوں نے حکومت لے لی. تو نظام تو انہوں نے تسلیم کر لیا. اب ان احتجاجوں کا اور ان قانونی منہ شگافیوں میں پڑنے سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا. ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ اسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے قاسم سوری آج تک سٹیپ پہ ہے. وہ ایک اسمبلی کو قتل کر کے اپنا ٹینیور پورا کر کے سیاسی منظرنامے سے بھی غائب ہے, لیکن وہ بدستور ان کے خلاف انتخابی عذرداری کی اور عدالتی سٹے ابھی تک قائم ہے, جو سپریم کورٹ کے ابھی زیر سماعت وہ کیس آ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن ٹریبیونل میں جایا جائے گا, اس کے بعد اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دروازے کٹکھٹائے جائیں گے, تو ماضی میں ہم نے کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھی ہے کہ انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی امیدیں بر آئی ہو. تو اب سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. آپ کو یہ ایک لا حاصل مشق دکھائی دے رہی ہے اور آپ اپوزیشن کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان معاملات میں اپنی توانائیاں صرف نہ کریں. صافی صاحب, لیکن مقابلہ بہت دلچسپ اور سخت ہونے والا ہے. نہیں, سخت تو نہیں ہے میرے خیال میں, لیکن دلچسپ ضرور ہے. اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا کمال ہے. آپ ویسے مریم نواز شریف صاحب بھی اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پٹھان اکثر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں یا بیوقوف ہوتے ہیں, کسی نہ کسی سینس میں آپ کہہ ہی جاتے ہیں آپ لوگ. اب یہ دیکھیں محمود خان صاحب 5 سال بعد, نواز شریف صاحب شاید سوچتے ہو ہم اپنے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہے. اچھا چلے, نواز شریف صاحب پنجاب ہی کے لیڈر ہیں نا, تو اس لیے پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, تو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. محمود خان صاحب 5 سال بعد آتے ہیں, ایک تقریر کرتے ہیں, اور وہ 5 سال اگلے 5 سال جو ہے وہ پھر مزے سے گزارتے. 2013 میں یہی محمود خان اچکزئی تھے, اور صرف نام انہوں نے تبدیل کر کے نواز شریف صاحب کو ننسن منڈیرا بنایا تھا. کل جو انہوں نے اسمبلی میں جو خطاب فرمایا تھا, جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے بہت بڑے لیڈر اور بہت بڑے مزاحمت کار کے طور پہ پیش کیا, یہی خیالات ان کے نواز شریف صاحب کے بارے میں 2013 میں تھے. اس کے بدلے نواز شریف صاحب نے محمد خان اچکزئی جو ان کے بھائی ہیں ان کو گورنر بنایا, اور ان کے فیملی سے, امیجیٹ فیملی سے 8 لوگ اقتدار کے مزے 5 سال تک. لیکن آخری وقت جی, نواز شریف صاحب نے ان کو نگران وزیر نگران وزیر اعظم بھی بنانا چاہ رہے تھے 2013 میں, لیکن نہیں بن سکے. اب دیکھیں یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ بات بتاتے رہے کہ سیاست کو حق و باطل کا مارکا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, زرداری صاحب خالد مقبول کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, سرفراز بگٹی کو وہ وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں, تو محمود خان صاحب اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس میں کیا کون سی بات ہے؟ یہ کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے تزیق ان لوگوں نے یہ بات. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک یہ میسج بھی آتا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی تحریک انصاف بیٹھ سکتی ہے, جس پر بانی پی ٹی آئی بہت تنقید کرتی تھی, تو کیوں نہیں ملک کی خاطر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی ہاتھ ملا لیتے